ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن، ہرگز تم لوگ یہ خیال نہ کرنا، لا تحسبن، ہرگز تم لوگ یہ نہ سمجھنا، تم لوگ ہرگز یہ خیال نہ کرنا، الذین، کہ وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، فرح سے ہے فرحت خوشی، یفرحون، خوش ہوتے ہیں، بما، اس پر جو، اتو، انہوں نے کیا، یفرحون بما اتو، اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں وہ۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز خیال نہ کرنا، ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے کیے پہ خوش ہوتے ہیں، وَيُحِبُّونَ، اور چاہتے یہ ہیں، أَن يُحْمَدُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما، اس پر جو، لم يفعلوا، انہوں نے نہیں کیا، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بما لم يفعلوا، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کی تعریف اس پر کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا، جو نہیں کیا اس پر واہ واہ ہو، اور جو کیا ہے اس پر وہ خوش ہو رہے ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، ہرگز ان کے بارے میں یہ نہ سمجھنا، بمفازۃ، کہ وہ بچ جائیں گے، من العذاب، عذاب سے۔ فلا تحسبنہم، ہرگز ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ بمفازۃ من العذاب، کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اصلاً تو یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اہل کتاب کے بارے میں کس طرح نازل ہوئی کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، اور تحریف کی بہت سارے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش آئے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ، جب آیت رجم نازل ہوئی، اور آیت رجم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو، زنا کرے، تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ ایک کیس آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہود میں سے کسی شخص کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ دیا سنسار کرنے کا۔ وہ کہنے لگے جی ہماری تورات کے اندر اس کی سزا سنسار کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا جو ہے وہ گدھے کے اوپر بٹھا کے منہ کالا کر کے گھما پھرا دینا، ذلیل کر دینا اس کو، بس اتنی سزا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی ان سے کہیں تورات لے کے آؤ، تورات لے کر آؤ۔ اب جب حضور نے فرمایا تورات لے کے آؤ، لانی پڑی، میں پڑھو۔ جب پڑھنے لگے تو جہاں پر رجم کا حکم تھا وہاں ہاتھ رکھ کے کوشش کرنے لگے، آگے پیچھے سے پڑ گئے۔ جب انہوں نے یہ حرکت کی تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے اللہ کے نبی سے کہیں ہاتھ اٹھاؤ اور یہ عبارت پڑھو۔ اس حوالے سے قرآن کا فیصلہ وہی ہے جو تورات کا ہے، اور تورات کے اندر وہی فیصلہ تھا جو قرآن کا ہے۔ اس قسم کی جو حرکات کرتے تھے نا، تو اس پر یہ خوش ہوتے تھے، اس پر ایسی بہت ساری حرکات، اس پر خوش ہوتے تھے۔ حالانکہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اس پر تو افسوس ہونا چاہیے، اس پر تو شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، لیکن ایسی حرکات پر کہ اللہ کے دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ہم اللہ کی کتابوں میں تحریف کر رہے ہیں، اور اس پر خوش ہوتے تھے۔ اچھا، اور وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو وہ نہیں کر رہے۔ کرنا کیا چاہیے ان کو؟
اللہ کے دین کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو کرنا ان کو یہ چاہیے، جبکہ وہ نہیں کر رہے، لیکن کہتے یہ سمجھتے یہ ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ لوگ اس پر کہیں جی ہم بڑے دیندار ہیں، دین کے بڑے محافظ ہیں، ہم دین کا بڑا خیال رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ حرکات بیان فرمائی، اور بیان فرما کے فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، نہیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ، یہ منظر بیان کر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں غلط کام کر کے خوش نہیں ہونا، غلط کام کر کے خوش نہیں ہونا۔ کئی دفعہ لوگ غلط کام کر کے فخریہ اس پر فخر کر رہے ہوتے، خوش ہو رہے ہوتے، ایک دوسرے کو فخریہ بتا رہے ہوتے، حرام کام، رشوت، زنا، جھوٹ، بددیانتی کر کے فخر کر رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہود کا یہ طرز عمل اور اس کا انجام بتا کے ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں، یا اسی طرح ہم بحیثیت قوم اچھے نہیں رہے، بحیثیت قوم ہم اچھے نہیں رہے، حالانکہ ہمیں بحیثیت قوم اچھا ہونا چاہیے تھا، کہ ہم تو مسلمان بھی ہیں، مسلمان سے زیادہ بحیثیت قوم کوئی اچھا نہیں ہو سکتا اصولاً، کیونکہ جتنی اچھی تعلیمات بحیثیت قوم اسلام کی ہیں کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں اچھا ہونا چاہیے، ہم ہیں نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے یہ ہیں کہ ہمیں یہ سمجھا جائے کہ ہم سب سے اچھے، چاہتے یہ ہیں ہمیں سب سے اچھا سمجھا جائے، لیکن ہم سب سے اچھے بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو خوش ہیں اس پر جو وہ کر رہے ہیں، جو خوش ہیں اس پر جو وہ کر رہے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم يفعلوا، اس پر جو وہ نہیں کر رہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ہرگز ان کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک، بادشاہت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمینوں کی۔ اللہ مالک ہے آسمانوں کا، زمینوں کا۔ واللہ، اور اللہ، علی، پر، کل، ہر، شیء، چیز، قدیر، قادر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان، بے شک، فی خلق السماوات، فی، میں، خلق، تخلیق، السماوات، آسمانوں، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، والارض، اور زمینوں کی تخلیق میں یا زمینوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف، اور بدلنے میں، اللیل، رات، والنہار، اور دن، اور دن اور رات کے بدلنے میں، اور دن اور رات کی ادلا بدلی میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ پچھلی آیت میں دعویٰ تھا، اس آیت میں دلیل ہے۔ دعویٰ زمین و آسمان اللہ کے ہیں، یہ دعویٰ تھا، زمین و آسمان اللہ کے ہیں، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، دعویٰ یہ تھا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دیکھ لو بنایا اسی نے، اور دیکھ لو کہ کائنات کے اندر جتنی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جن میں سے ایک بڑی تبدیلی روزانہ دن اور رات کی شکل میں ہے، وہ اللہ ہی کے اختیار سے ہے۔ تو دعویٰ وہ تھا، دلیل یہ ہے۔ تو نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے کہ اللہ اپنے اس دعوے میں سچے۔ الذین، عقل مند وہ ہیں، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، الذین، جو، یذکرون، یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ یہ دونوں ترجمے ہیں، یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اللہ، اللہ کو، الذین یذکرون اللہ،
جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، جنوب جنب کی جمع ہے، جنب پہلو کو کہتے ہیں، اور پہلوؤں کے بل لیٹے، جو کھڑے بیٹھے پہلوؤں کے بل لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ تفکر، غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، خلق تخلیق پیدائش، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمینوں کی، اور وہ زمینوں و آسمانوں کی پیدائش میں اور اس کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمہ وقت ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ کھڑے ہوئے کی حالت میں ہیں تب بھی ہوتا رہتا ہے، بیٹھے ہوئے کی حالت میں ہیں تب بھی ہوتا رہتا ہے، لیٹے ہوئے کی حالت میں ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے یاد کرنے کے حوالے سے۔ نماز کے اندر بھی یہ حالتیں ہیں، قیام ہے اللہ کا ذکر ہے، قعود یعنی بیٹھنا ہے اللہ کا ذکر ہے، عام حالت کے اندر بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ ایک ہی اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمہ وقت ان کے ذہن میں یہ تصور ہے ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ چل پھر رہے ہیں، کھڑے چل پھر رہے ہیں، یعنی زندگی کے امور معاملات نمٹا رہے ہیں، ان کے ذہن میں ہے اللہ ہمیں دیکھ رہے، اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں۔ وہ نشستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں، محفلوں میں، کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، تب بھی وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ کوئی ایسا کلمہ، کوئی جملہ، کوئی حرکت، کوئی عمل نہیں کرنا جو اللہ کی احکام کے منافی ہو۔ پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے، یعنی لیٹنے کی حالت میں بھی اللہ کی ذات کو یاد رکھتے ہیں۔ اچھا، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ پاک اسے کہہ رہے ہیں سب سے بڑا عقل مند یہ شخص۔ پچھلی آیت میں تھا نا لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں۔ عقل مند کون ہے؟ وہ ہے عقل مند، وہ ہے الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیاماً کھڑے، وقعودا اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور آسمانوں زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربنا، ربنا اے ہمارے پروردگار، ما خلقت نہیں آپ نے پیدا کیا، ھذا یہ سب باطلا بیکار، اللہ یہ سب آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ کیوں پیدا کیا ہے؟ ایک بڑا مقصد ہے، تو اللہ کی تخلیق کے اللہ جانتے ہیں، ایک بڑا مقصد کہ انسان اس سب نظام پر غور و فکر کرے اور غور و فکر کر کے صحیح نتیجے تک پہنچے۔ اور وہ صحیح نتیجہ کون ہے؟ ان کو پیدا کرنے والا کوئی ہے اور اس کو چلانے والا کوئی ہے، تو وہ اللہ ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے کس چیز سے کہ آپ کوئی چیز بیکار پیدا کریں، آپ کوئی کام بیکار کریں، فضول کریں، بیکار پیدا کریں کوئی چیز، آپ کی ذات اس سے پاک ہے۔ فقینا اللہ بچا لیجیے ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے، اے ہمارے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک، من جسے، تدخل آپ نے داخل فرما دیا، النار آگ میں، من تدخل النار جس کو آپ نے آگ میں داخل فرما دیا، جہنم میں داخل فرما دیا، فقد تو یقیناً اخزیتہ اسے آپ نے رسوا فرما دیا، اسے آپ نے ذلیل فرما دیا۔
اس لیے قرآن کریم میں ہم نے پڑھا بھی اور آگے بھی پڑھیں گے، عذاب و مہین، عذاب و مہین، وہ جس عذاب میں جائیں گے نا اس میں ان کی ذلت اور رسوائی ہی رسوائی ہے، ذلت ہی ذلت ہے اور رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اور عذاب ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ جہنم میں داخل کرنے کا، یہ اللہ کا مجرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے۔ تو یہ تصور ہی بہت ہی توہین آمیز ہے انسان کے لیے۔ اللہ جس کو آپ نے جہنم میں داخل فرما دیا اسے تو آپ نے رسوا فرما دیا۔ وما، اور نہیں ہوگا، للظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار، اور ظالموں کو کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ بس یہ آج